ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں گوہر رسول پیر زادہ۔ اس وقت شروع کرتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ جن آشیرواد یاترا میں شرکت کرنے کے لیے آج جام تاڑا پہنچ رہے ہیں وزیر داخلہ امت شاہ، عوامی اجلاس سے بھی کریں گے خطاب۔ مرکزی وزیر برائے روڈ اور ٹرانسپورٹ نتن گڈکری آج جائیں گے جھارکھنڈ میں بین الاقوامی بمبو آرٹ کلیو کا کریں گے افتتاح۔ پروگرام کی صدارت وزیر اعلیٰ رگھوور داس کریں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج دھر یا پار چینی مل کی 50 ایکڑ زمین پر ایتھنال پلانٹ کا رکھیں گے سنگ بنیاد۔ یہ ملک کا پہلا 2G ایتھنال پلانٹ ہوگا۔ آج مرکزی کابینہ الیکٹرک سگریٹ کے پروڈکشن، درآمد، برآمد اور خرید و فروخت پر پابندی لگانے والی آرڈیننس پر کر سکتی ہے غور۔ خلاف ورزی کرنے والے کی جیل کی مدت پر بھی ہو سکتا ہے غور۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آج وزیر اعظم سے دہلی میں کر سکتی ہے ملاقات۔ پی ایم تک پہنچنے پر بی جے پی نے لی چٹکی، کہا یہ ہے موقع پرست سیاست۔ اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک 2 دنوں کے لیے دہلی کے دورے پر رہیں گے۔ پٹنائک مرکز سے زیر التوا اسکیموں اور پروگراموں پر کریں گے بات۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کو لے کر آج ریاستی الیکشن کمیشن دے سکتا ہے تفصیلی جانکاری۔ مہاراشٹر کے چیف الیکشن کمشنر بلدیو سنگھ آج کر سکتے ہیں پریس کانفرنس۔ SC/ST ایکٹ کے خلاف مرکزی حکومت کی ریویو پٹیشن پر جسٹس ارون مشرا کی صدارت والی بینچ کرے گی سماعت۔ جسٹس ارون مشرا، جسٹس MR شاہ اور جسٹس BR گولی کریں گے معاملے کی سنوائی۔ رامپور سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی جیت کو دی گئی ہے چنوتی۔ اس چنوتی پر آج ہوگی سنوائی۔ بی جے پی لیڈر جے پردا کی عرضی پر ہونی ہے سنوائی۔ کنہیا کمار معاملے پر آج دہلی کی ایک عدالت میں ہوگی سنوائی۔ عام آدمی پارٹی کی جانب سے کنہیا کو مل سکتی ہے راحت۔ دہلی سرکار کنہیا کے ملک سے غداری چلانے کی مانگ کو کر سکتی ہے خارج۔ دہلی میں اور ایون معاملے پر آج سماعت NGT میں دی گئی ہے چنوتی۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا بلکہ عوام پریشان ہوئی تھی۔ لکھنؤ کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں MBBS طلبہ اور عارضی ملازمین میں جم کر ہوئی مار پیٹ کا یہ ویڈیو ہو رہا ہے وائرل۔ وارانسی کے BHU میں ملا زمین نے VC آفس کا کیا گھیراؤ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ تقرری میں کی جا رہی ہے دھاندلی۔ کہا پہلے سے کام کرنے والے مستقل ہونے کے انتظار میں ہیں لیکن نئے ملازمین کو کیا جا رہا ہے مستقل۔ سہارنپور میں بھیم آرمی کے کارکنوں نے کیا جیل بھرو آندولن۔ 50 سے زیادہ کارکنوں نے دی گرفتاری۔ دنتے واڑہ انتخابات کو لے کر سیاسی گہما گہمی، کئی لیڈران دکھیں گے زمین پر۔ PL پونیا، رمن سنگھ، اجیت جوگی دکھائیں گے اپنا دم۔ ہریانہ کے جھجھر میں قتل کی سنسنی خیز واردات، 5 مزدوروں کا کیا گیا قتل۔ پولیس نے آپسی رنجش کا ظاہر کیا ہے شک، جانچ جاری۔ BJP لیڈر راؤ اندرجیت سنگھ کو اپنے ٹکٹ کو لے کر ٹینشن، کہا ٹکٹ کے لیے شہد کی مکھی کی طرح ہو رہے ہیں لیڈران، پارٹی کو سوچ سمجھ کر دینا ہوگا ٹکٹ۔ ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 مقابلہ آج موہالی کے MSA میدان میں ہوگا مقابلہ۔ شام 7 بجے شروع ہوگا میچ۔ سٹار مکے باز امت پنگھال نے عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں بنائی جگہ۔ پری کوارٹر فائنل میں ترکی کے باکسر کو 5-0 سے دی شکست۔ پاک مقبوضہ کشمیر ہے ہندوستان کا حصہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دیا بڑا بیان، کہا ایک نہ ایک دن ہمارے قبضے میں ہوگا پورا جموں کشمیر۔ سورت میں PM مودی کے جنم دن پر کاٹا گیا 7000 کلو کا کیک، اسے کیک اگینسٹ کرپشن کا دیا گیا نام۔ رائے بریلی میں کانگریس رکن اسمبلی نے PM مودی کے لیے کیا سوریہ یگ، راکیش سنگھ نے کہا ان کے لیے مہا پروش ہیں PM مودی۔ بندیل کھنڈ ریاست کی مانگ کرنے والوں نے کیا انوکھا احتجاج، خون سے لکھ کر
خط بھیجا وزیر اعظم کو اور دی یوم پیدائش کی مبارکباد۔ دہرادون میں پکڑی گئی ہریانہ برانڈ کی شراب، پنچایت انتخابات میں ہونی تھی تقسیم، 2 افراد گرفتار۔ اتراکھنڈ کے سبھی اسکولوں میں سنسکرت کو کیا گیا ہے لازمی، 30ویں سے 8ویں جماعت تک ہر اسکول میں پڑھائی جائے گی سنسکرت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش کے موقع پر اتراکھنڈ میں بی جے پی دفتر میں لگی نمائش، وزیر اعظم کی زندگی پر دکھائی گئی ڈاکیومنٹری۔ راجستھان کی گہلوت حکومت کا معذورین کو تحفہ، جے پور میں 6000 افراد میں تقسیم کیے گئے کٹ، کہا ضرورت مندوں کی خدمت کرنا ہماری روایت۔ بھوپال میں منعقد ہوا سنت سماگم، کمل ناتھ نے پروگرام میں کی شرکت، کہا سنتوں کے ٹھیکیدار آج ہوں گے پریشان۔ سنت سماگم میں دگ وجے سنگھ نے دیا متنازع بیان، کہا مندروں میں عصمت دری کر رہے ہیں بھگوا دھاری، کہا بھگوا پہن کر چورن بیچ رہے ہیں لوگ۔ اندور کے بالگرہ کی سیکیورٹی پر اٹھے سوال، بچوں کے 2 گروپوں میں ہوئی جھڑپ، 2 بچے زخمی، 5 افراد گرفتار۔ بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی نڈا نے باندھے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کے تعریفوں کے پل، کہا ریاست میں صاف و شفاف طریقے سے کر رہی ہے کھٹر حکومت کام، پورے ملک میں ہو رہی ہے منوہر لال کھٹر کے کام کی تعریف۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے شرومنی اکالی دل نے بھی ٹھوکی تال، انتخابات لڑنے کا لیا فیصلہ، 5 رکنی کمیٹی بھی دی تشکیل۔ دفعہ 370 کے حوالے سے جموں کشمیر حکومت نے جاری کیا ایک اور اشتہار میں دفعہ 370 کی منسوخی کے گنوائے گئے فوائد، زمین مالکان کو ہوگا فائدہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے تعاون سے ترقی اور یقین کی نئی دھارا بہانے میں کامیابی ملے گی۔ گجرات کے کیوڑیا میں ایک ریلی سے وزیر اعظم کر رہے تھے خطاب۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں دفعہ 370 ہٹنے کے بعد سے اب تک ایک بھی گولی نہیں چلی ہے۔ شاہ نے کہا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور امن و امان سے کشمیر میں زندگی کا سفر جاری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر پی ایس اے لگانے کے فیصلے کو جائز قرار دیا ہے۔ پارٹی کے قومی نائب صدر اویناش رائے کھنہ نے کہا کہ امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرنا انتظامیہ کے لیے لازمی بن گیا تھا۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر مرکز کو لیا آڑے ہاتھوں، کہا انتظامیہ کے ان دعووں میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وادی میں حالات معمول پر ہیں۔ نیشنل کانفرنس میں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پی ایس اے کے تحت حراست میں لینے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ این سی کے سینئر لیڈر محمد اکبر لون نے اسے جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا۔ کپوارہ ضلع میں کرنا سے لے کر ہندوارہ لنگیٹ تک تمام قصبہ جات میں بندشیں ہٹائی گئی ہیں۔ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے۔ دکانیں اور کاروباری ادارے کل بھی بند رہے، تاہم پورے دن حالات مجموعی طور پر قابو میں رہے۔ ضلع کلگام میں مسلسل کاروباری ادارے بند رہنے کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہے۔ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تمام حساس مقامات پر فورسز کی تعیناتی بھی مسلسل جاری ہے۔ ضلع اننت ناگ میں مجموعی صورتحال قابو میں ہے۔ تمام قصبوں سمیت دیہی علاقوں میں بھی لگاتار دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند ہیں۔ سبھی حساس مقامات پر فورسز کی اضافی تعیناتی بھی جاری ہے۔ قصبہ شوپین میں مسلسل کاروباری ادارے بند رہنے کی وجہ سے عام زندگی کافی متاثر ہے۔ سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی معطل ہے۔ قصبہ پلوامہ سمیت پورے ضلع میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں۔ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے۔ انٹرنیٹ نہ ہونے سے دفاتر میں کام کاج متاثر ہو رہا ہے۔ 370 کی منسوخی کے بعد کل بھی سب ضلع ترال میں تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند رہیں۔ اس کی وجہ سے معمولات کی زندگی بری طرح متاثر رہی۔ اس بیچ بس اسٹینڈ ترال میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے جموں میں احتجاج کیا۔ آل جے اینڈ کے الیکٹرک امپلائیز یونین کے بینر تلے احتجاج کر رہے یہ ملازمین بجلی سیکٹر کے نجکاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔
محکمہ بجلی کے ملازمین نے مجوزہ نیچکاری کے خلاف پی ڈی ڈی سرکل اننت ناگ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ سرکار ملازم کش پالیسی اپنا کر ان کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فوج نے جموں کشمیر میں 2780 اسامیوں کو پر کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں 3 اور 4 اکتوبر کو بھرتی مہم چلائی جائے گی. جیکلی ریجیمنٹ کے لیے یہ بھرتی عمل میں لائی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی کی کامیابیوں پر جموں میں 4 روزہ فوٹو نمائش شروع ہوئی. پردیش بی جے پی کی طرف سے منعقدہ نمائش کا افتتاح پارٹی کے قومی نائب صدر اویناش رائے کھنہ نے کیا. تصویروں کے ذریعے نریندر مودی کے مختلف کاموں کو اجاگر کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی کے جنم دن کے موقع پر جموں میں خون کی عطیہ کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا. پردیش بی جے پی کی طرف سے منعقدہ کیمپ کے دوران کئی پارٹی ورکروں اور دیگر لوگوں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا. بی جے پی اقلیتی مورچے کی قومی نائب صدر ڈاکٹر ناہیدہ شیخ ظفر نے کہا کہ جموں کشمیر میں اب ترقی کی نئی صبح دیکھنے کو ملے گی. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت وادی کشمیر میں حالات کو مکمل طور پر معمول میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. چیف سیکرٹری پی وی آر سبرمنیم نے کشمیر جموں و لداخ کے ڈپٹی کمشنروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنسنگ کی. چیف سیکرٹری نے مجوزہ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کی تیاریوں، بیک ٹو ولیج اسکیم کے نفاذ، اشیاء ضروریات کی دستیابی، موسم سرما کے پیش نظر ذخیرہ اندوزی، سیب کی خریداری اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بارہمولہ میں مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی ڈاکٹر جی این یتو نے ایک میٹنگ منعقد کی، جس میں کہا گیا کہ میوہ کاشتکاروں اور تاجروں کی مدد کے لیے فروٹ منڈی سوپور میں ایک مرکز قائم کیا گیا ہے، جہاں متعدد سہولتیں مہیا کرائی گئی ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید نے محکمہ دیہی ترقیات کے کام کاج کا جائزہ لیا. ڈی سی پلوامہ نے محکمہ دیہی ترقیات کے علاوہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران کے ساتھ ڈی سی آفس میں میٹنگ منعقد کی. ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ کی صدارت میں جائزہ میٹنگ کا اہتمام اے ڈی ڈی سی کلگام ریاض احمد صوفی، اے سی آر کلگام امتیاز احمد کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی. لیہ کے مضافات میں نروپا فیسٹیول منعقد کیا گیا. ہمالیائی خطے سے درجنوں افراد نے شرکت کی. طلباء نے قومی پرچم کے ساتھ رنگا رنگ کلچرل پروگرام پیش کیے. وادی کشمیر میں موجودہ حالات کے دوران کئی لوگوں نے شادیاں منسوخ کی ہیں. ادھر کئی لوگ سادگی کے ساتھ شادی کی تقاریب انجام دے رہے ہیں. سکھ طبقے سے وابستہ لوگوں نے بھی اپنی شادیاں سادگی کے ساتھ انجام دی ہیں. پولیس نے جموں اور دیگر علاقوں سے 5 چوروں کو کیا گرفتار. گرفتار شدہ 14 چوروں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. ان چوروں کے پاس سے زیورات اور دیگر سامان برآمد کیا گیا. لیہ کے مضافات میں واقع ہے اس علاقے میں نروپا فیسٹیول منعقد کیا گیا. طلباء کی کثیر تعداد نے اپنے ہاتھوں میں قومی پرچم کے ساتھ رنگا رنگ کلچرل پروگرام پیش کیے اور حب الوطنی کے گیت گائے. کٹھوعہ میں شہید فوجی جوان کلونت راج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ایس ایس پی کٹھوعہ اور دیگر افسروں نے خراج عقیدت پیش کیا. اس دوران اسکولی طلباء نے کلچرل پروگرام پیش کیے. پنچ کے ڈاک بنگلوں میں بلاک سطح کے بینکروں کی میٹنگ منعقد کی گئی. مختلف بینکوں کے مینیجروں اور دیگر عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی. اس دوران سرکاری اسکیموں کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو قرض فراہم کرنے کی سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی. وادی چناب کی میوہ کاشتکاروں کو معاوضہ دینے کی مانگ. بی جے پی کے ضلع سیکرٹری سنجے سراف کی پریس کانفرنس. حالیہ بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے ہوئے نقصانات پر معاوضہ دینے کی مانگ. کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کی ریلی کے قریب خودکش بم دھماکہ. کم از کم 26 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. ایران کسی بھی سطح پر امریکہ سے نہیں کرے گا مذاکرات. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان. خامنئی نے کہا کہ امریکہ کو 2015 کے نیوکلیائی معاہدے کی طرف لوٹنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران کے سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کو سعودی آئل تنصیبات پر حملے میں ایران کے ہاتھ ہونے کا یقین. ابتدائی جانچ میں ایرانی ہتھیاروں کے استعمال کی ملی شواہد.
سعودی عرب کے شاہ سلمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر اس طرح کے ناپاک حرکت کو ناکام کریں اور اس کی مذمت کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کرے۔ شاہ سلمان نے انتباہ بھی دیا کہ ان کا ملک اس طرح کے بزدلانہ حرکت کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دعوے کو ہندوستانی وزارت خارجہ نے کیا خارج۔ کہا وزیر اعظم مودی نے ذاکر نائک کی حوالگی پر ملیشیا کے اپنے ہم منصب سے کی تھی بات، متنازع اسلامی مبلغ ہندوستان کو ہے مطلوب۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازع اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کو لے کر وزیر اعظم مودی نے ان سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ انہوں نے نریندر مودی سے ملاقات کی لیکن انہوں نے ذاکر نائک کی حوالگی کو لے کر کچھ بھی نہیں کہا۔ میانمار میں 6 لاکھ روہنگیا مسلمان نسل کشی کے خطرے کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیشی مشن نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے اس کا انکشاف کیا ہے۔ فلپائن میں ایک ٹرک پہاڑی سے گر گئی جس کے نتیجے میں اس میں سوار کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں کم از کم 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایران نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے 3 آسٹریلیائی شہریوں کو جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی کا کہنا ہے کہ آسٹریلیائی شہریوں پر 2 الزامات طے کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے بلیا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا سی ایم یوگی نے کیا فضائی سروے۔ بلیا کے کئی گاؤں آ چکے ہیں زیر آب، 50 سے زیادہ گاؤں کا رابطہ ٹوٹا۔ بابری مسجد کے فریق اقبال انصاری کی بڑھی مشکلیں، ایودھیا کی عدالت نے دی FIR کی ہدایت، خاتون کھلاڑی کے ساتھ بدسلوکی کا ہے الزام۔ 17 نومبر سے پہلے ایودھیا معاملے میں آ سکتا ہے فیصلہ، سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے دیے اشارے۔ سپریم کورٹ نے سبھی فریقوں سے پوچھا کتنے دن کریں گے بحث۔ یو پی کے مدرسہ اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے جاری 70 کروڑ کی فنڈ کو اساتذہ نے اونٹ کے منہ میں زیرے سے تعبیر کیا۔ مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران ششدر۔ ہردوئی میں ابھیشیک نامی نوجوان کو زندہ جلا کر جان سے مارنے کا معاملہ، رشتہ داروں نے سڑک کو کیا جام، ملزمین کی گرفتاری کی مانگ۔ لکھنؤ میں اقلیتی طبقے کے غریب بچوں کو دی جائے گی IAS کی مفت کوچنگ، کئی تنظیموں کی مشترکہ کوششیں قابل ستائش، تعلیم کے ذریعے مسلم مسائل کے حل کی جانب پیش رفت۔ بہار میں اقلیتوں کے لیے مختص رقم کو خرچ کرنے کی اقلیتی تنظیموں نے محکمہ اقلیتی فلاح سے کی اپیل۔ محکمہ کی غیر سنجیدگی اور حکومت کی لاپرواہی کے سبب اقلیتوں کو نہیں مل پاتا ہے سرکاری اسکیموں کا فائدہ۔ RJD رکن اسمبلی ارون یادو کی بڑھتی مشکلیں، عدالت نے MLA کے خلاف جاری کیا اشتہار۔ بیتیا ریپ کیس کے سبھی 4 ملزمین گرفتار، چلتی کار میں لڑکی کو اغوا کر کے کی تھی اجتماعی عصمت ریزی۔ پٹنہ یونیورسٹی کے 5 ہاسٹلز کو کیا گیا سیل، مقامی لوگوں اور طلباء کے بیچ ہوا تھا تصادم۔ ایودھیا تنازع کیس، مسلم فریق کے وکیل راجیو دھون نے کہا ایودھیا میں بھگوان رام ضرور پیدا ہوئے تھے لیکن کس مقام پر پیدا ہوئے اس کا کسی بھی مذہبی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تبریز انصاری ہجومی تشدد کیس کی ازسر نو جانچ کا مطالبہ، IIM بنگلورو کی فیکلٹی اور طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھا خط، جھارکھنڈ پولیس کی تفتیش پر خوف و ہراس اور صدمے کا کیا اظہار۔ آسام NRC پر یونائیٹڈ اگینسٹ ہیٹ نے پیش کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، NRC فہرست کو تیار کرنے میں انتظامیہ کی کئی خامیوں کو کیا گیا اجاگر۔ گجرات کے امریلی سے ہندو مسلم یکجہتی کا پیغام، 3 مسلم نوجوانوں نے اپنے والد کے برہمن دوست کا ہندو رسم و رواج کے ساتھ ادا کیے آخری رسومات۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق گورنر عزیز قریشی نے کمل ناتھ حکومت کے خلاف کھولا مورچہ، کمل ناتھ حکومت پر عزیز قریشی نے اقلیتوں کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا لگایا الزام۔ عزیز قریشی نے کمل ناتھ حکومت سے اردو کے فروغ کے لیے اردو اکیڈمی کی تشکیل اور اردو اساتذہ کی تقرری کا کیا مطالبہ۔ رانچی میں آل انڈیا جمیعت القریش کی ریاستی شاخ کی میٹنگ کا انعقاد، قریش برادری کی پسماندگی پر کیا گیا تبادلہ خیال۔
قریش برادری کی بے روزگاری پر بھی کیا گیا غور و خوض، غیر ممنوعہ جانوروں کے لیے سلاٹر ہاؤس کی تعمیر کا کیا گیا مطالبہ۔ سابق ریاست حیدرآباد کا آپریشن پولو کے ذریعے ہوا تھا انڈین یونین میں انضمام، حیدرآباد دکن کے عوام یوم انضمام کو پولیس ایکشن کے نام سے بھی کرتے ہیں یاد۔ پولیس ایکشن کے دوران لاکھوں بے قصور افراد ہلاک ہوئے تھے، فوجی کارروائی کے بعد مسلمانوں اور ان کی املاک کو شر پسندوں نے بنایا تھا نشانہ، مہلوکین کی یاد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ یوم آزادی حیدرآباد کی تقریب تلنگانہ کے مختلف حصوں میں منائی گئی، ٹی آر ایس کے دفتر پر رسم پرچم کشائی کی گئی، ٹی آر ایس نے لہرایا پرچم۔ سابق ریاست حیدرآباد کے انضمام پر تلنگانہ کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں تقریب، اتم کمار ریڈی نے لہرایا پرچم۔ بی جے پی نے سابق ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام کو منایا یوم نجات کے طور پر، مرکزی وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی اور سابق گورنر مہاراشٹر سی ایچ ودیا ساگر راؤ نے کی تقریب میں شرکت۔ انضمام حیدرآباد پر وزیر اعظم نے کی سردار پٹیل کی ستائش، ملک کو متحد رکھنے کے لیے پٹیل کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا گیا۔ حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام کے بعد علاقے کی ترقی ہوئی تیز، وزیر اعظم کا بیان، ادھورے کام پورے کرنے کا ظاہر کیا عزم۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے نظام حیدرآباد کو کہا لٹیرا، کہا نظام نے عوام سے لوٹا ہوا سونا حکومت کو دیا، نظام اگر لٹیرے ہوتے تو حکومت بندے نے عثمان علی خان کو کیوں بنایا راج پرمکھ۔ پرہلاد جوشی نے تلنگانہ میں اقتدار حاصل ہونے پر سرکاری طور پر تقریب منانے کا کیا اعلان، امت شاہ کے دورہ حیدرآباد کی منسوخی پر بی جے پی کارکنان مایوس۔ معروف تاریخ داں کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی نے 17 ستمبر کو قرار دیا یوم سیاہ، اس واقعے کو بھول جانے کے عوام کو دیا مشورہ، یوم نجات یا لبریشن ڈے منانے کی مخالفت۔ تلگو دیشم وفد نے کی تلنگانہ کی گورنر سے ملاقات، ریاست میں طبی خدمات کو بہتر بنانے پر حکومت کو توجہ دلانے کی اپیل۔